الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ کتاب التوحید جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی وہ قیمتی تالیف ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کے لاکھوں کروڑوں بندوں نے فائدہ اٹھایا ہے، اور علماء برابر اس کی شرح اور تفسیر کرتے رہتے ہیں۔ اس کا سلسلہ اللہ کے فضل سے ہم نے بھی شروع کیا تھا، لیکن درمیان میں رک گیا تھا، ہم وہیں سے پھر آگے بڑھا رہے ہیں، اور کتاب التوحید کی شرح کا یہ سلسلہ انشاءاللہ اب آگے جاری رہے گا۔ تو آج کا درس ہے باب من الشرک لبس الحلقۃ والخیط ونحوہما لرفع البلاء او دفعہ۔ اس سے پہلے کے جو ابواب گزرے ہیں اس میں توحید کا بیان تھا، اب یہاں سے شرک کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ پچھلا باب تھا باب تفسیر التوحید، توحید کی تفسیر اور وضاحت کا بیان۔ کسی چیز کی تفسیر اور وضاحت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو چیز اس کے نقیض ہے، جو چیز اس کے مخالف ہے، جو چیز اس کے ضد ہے، اپوزٹ ہے، اس کو بیان کر دیا جائے، اس سے بھی اس چیز کی وضاحت ہوگی۔ تو شرک کے بیان کرنے سے توحید کی وضاحت ہوتی ہے، جیسا کہ عربی شاعر کہتا ہے وَالضِّدُّ يُظْهِرُ حُسْنَهَا الضِّدُّ، کہ ایک چیز کی حسن و خوبی کو اس کا جو معارض ہے وہ اس کو ظاہر کرے گا۔ ایک چیز کو سمجھنا ہو، جیسے سیاہی کو سمجھنا ہو تو سفیدی مقابلے میں پیش کرتے ہیں، دن کو سمجھنا ہو تو رات کے اندھیرے بتائے جاتے ہیں، رات کے اندھیرے کو دیکھ کر کے دن کے اجالے کی سمجھ آتی ہے۔ تو جب مخالف اور متضاد چیز سامنے رہتی ہے تو چیز واضح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جب توحید کا بیان ہوا، اس کی تفسیر شروع ہوئی، تو اس میں سے یہ بھی ہے کہ شرک کو بیان کر دیا جائے، چنانچہ یہاں سے شرک کا بیان شروع ہوتا ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں من الشرک، یہ اسے اہل علم نے کہا کہ یہاں یا تو من بیان کا ہے یا تبعیض کا، یعنی کچھ شرک یہ ہے، تمام شرک یہی نہیں ہے، شرک کا ایک حصہ یہ بھی ہے، شرک میں سے یہ بھی ہے لبس الحلقۃ والخیط، کسی حلقہ اور دائرہ کو، یعنی کڑا جس کو کہتے ہیں اپنی زبان میں، کوئی گول چیز پہن لینا، اور بہت سارے لوگ کڑا پہنتے ہیں، چھلا پہنتے ہیں، کس لیے؟ والخیط، اسی طرح سے دھاگا پہننا، دھاگا باندھنا، ونحوہما، اور اس طرح کی کسی اور چیز کو باندھنا، کڑا، چھلا، دھاگا، اس کے علاوہ اس طرح کی چیزیں، اور گھونگھا، سیپی، یا کوئی اور چیز لٹکا لینا، تعویذات، طلسمات، اپنی طرف سے جو ہے لکیریں کھینچ کر کے قسم قسم کے جوتا لٹکا لیا، نیمبو لٹکا لیا، مرچی لٹکا لیا، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں۔ تو نحوہما شیخ نے کہا کہ اور اس طرح کی چیزوں کو پہننا، گھونگا، کڑا یا چھلا پہننا، یا دھاگا باندھنا، یا اس طرح کی مختلف چیزوں کو پہننا، لرفع البلاء او دفعہ، مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے، یعنی ایک مصیبت آ چکی ہے، ایک مصیبت نازل ہو چکی ہے، ایک بیماری آ چکی ہے، تو اس بیماری کو یا اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے، اس بلا کو ٹالنے کے لیے جو آ چکی ہے، او دفعہ، یا ابھی مصیبت آئی تو نہیں ہے، پہلے ہی سے تیاری کے طور پر اگر مصیبتوں سے بچنے کے لیے کوئی شخص اس طرح کی چیزیں پہنتا ہے تو یہ سب شرک میں سے آتا ہے۔ تو شیخ یہاں کہہ رہے ہیں اس باب میں کہ کڑا، چھلا، دھاگا، یا اس طرح کی اور چیزیں، کوڑی، سیپ، گھونگھا، یا جو بھی چیزیں کوئی پہنتا ہو،
बलाओं को टालने के लिए जो आ चुकी हैं या जिनके उम्मीद रखता है मुस्तकबिल में, उन बलाओं को टालने के लिए अगर कोई शख्स ये सब चीजें पहनता है तो वो शिर्क का मुर्तकिब है। अगर वो शख्स ये समझता है, शिर्क की दो किस्में हैं, एक शिर्क अकबर और एक शिर्क असगर। शिर्क अकबर ये बड़ा शिर्क है जिसकी वजह से आदमी इस्लाम से बाहर हो जाता है, और शिर्क असगर ये छोटा शिर्क है जिसकी वजह से गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता है लेकिन वो इस्लाम से बाहर नहीं होता। ये एक मासियत है लेकिन बड़े बड़े गुनाहों से भी बड़ा गुनाह है, तो ये गुनाह कबीरा है लेकिन इस्लाम से बाहर नहीं होता। ये चीज कड़ा धागा या छल्ला या तावीज पहनना ये शिर्क अकबर भी हो सकता है और शिर्क असगर भी हो सकता है। शिर्क असगर इस सूरत में होगा जब आदमी ये समझता है कि शिफा तो देने वाला अल्लाह है, मुसीबतों को टालने वाला अल्लाह है, बलाओं को टालने वाला अल्लाह है, मुसीबतों से बचाने वाला अल्लाह है। जब आदमी ये समझता है और उसके बाद ये समझता है कि इन चीजों को अल्लाह ने सबब बनाया है, इसकी वजह से बलाएं टलती हैं, इसकी वजह से मुसीबतें दूर होती हैं, तो ये शिर्क असगर है, क्योंकि ये शिर्क अकबर तक पहुंचाने का जरिया है, ये वसीला है जो इंसान को बड़े शिर्क तक धीरे धीरे पहुंचा देगा, तो ये शिर्क असगर है। लेकिन अगर कोई शख्स समझता है कि यही धागा जो मैं बांधे हुए हूं, यही कड़ा जो मैं पहने हुए हूं, यही घोंघा जो मैं लटकाए हुए हूं, यही तावीज जो मैं कमर में या बाजू में बांधे हुए हूं, या यही क्या नाम है नींबू और जो है मिर्ची और जूता जो मैं अपनी सवारी में लटकाए हुए हूं, अगर यही हादसात से बचाता है तो फिर ये शिर्क अकबर है। अगर पूरा तवक्कुल, पूरा भरोसा उन्हीं चीजों पर है तो वो शिर्क अकबर है, इस्लाम से खारिज है, वो अल्लाह को तो जानता ही नहीं। लेकिन अगर इन चीजों को सबब समझता है और समझता है कि अल्लाह ने सबब बनाया तो भी शिर्क असगर है। बहरहाल किसी सूरत में शिर्क से खारिज नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीजों को शिर्क करार दिया है। फिर शेख का जैसा कि तरीका है शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह का कि कोई बात दलील के बगैर नहीं कहते, तो शेख ने यहाँ पे कई दलाइल जिक्र किए हैं। पहली दलील सूरह जुमर की आयत नंबर 38 अल्लाह ताला का ये कौल जिक्र किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कुल अफराअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह इन अरादनी अल्लाहु बिदुर्रिन हल हुन्ना काशिफातु दुर्रि औ अरादनी बिरहमतिन हल हुन्ना मुमसिकातु रहमति कुल हस्बी अल्लाह अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, अल्लाह ताला ने फरमाया कुल आप कह दीजिए, कुफ्फार से कहिए, मुशरिकीन से कहिए जो कि अल्लाह को छोड़कर दूसरों से नफा या नुकसान की तलाश में रहते हैं, उनसे आप कहिए, उनसे पूछिए अफराअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह, मुझे बताओ कि अल्लाह को छोड़कर जिनको तुम पुकारते हो, अल्लाह के अलावा जिन जिन को तुम पुकारते हो, इन अरादनी अल्लाह बिदुर्रिन हल हुन्ना काशिफातु दुर्रि, अगर अल्लाह तबारक व तआला मुझे किसी मुसीबत में डालना चाहे, मुझे किसी बला का शिकार करना चाहे, तो क्या ये लोग उस बला को टाल सकते हैं, ये मुसीबत को टाल सकते हैं? और आप उनसे ये भी पूछिए औ अरादनी बिरहमतिन हल हुन्ना मुमसिकातु रहमति, अगर अल्लाह तबारक व तआला अपनी तरफ से कोई रहमत मुझ पर नाजिल फरमाना चाहे तो क्या अल्लाह के फजलो करम को, अल्लाह की रहमत को ये लोग रोक सकते हैं, मुझ तक नहीं पहुंचने देंगे, ऐसा कर सकते हैं? कुल हस्बी अल्लाह, आप कहिए मेरा अल्लाह मुझे काफी है। उनका जवाब कुफ्फार का वाज़ेह है कि यकीनन वो कहेंगे कि अल्लाह को छोड़कर जिन्नों को, शैतानों को, मूर्तियों को, जिंदों को, मुर्दों को, अल्लाह को छोड़कर जिसको भी पुकारते हैं, जाहिर बात है वो लोग ये नहीं कहेंगे कि ये लोग किसी नफा के मालिक हैं, नुकसान के मालिक हैं, क्योंकि ये कुफार मक्का का भी अकीदा नहीं था। कुफार मक्का के लोग क्या कहते थे, असल मालिक तो अल्लाह है, ये लोग तो वसीला हैं, ये लोग तो अल्लाह के पास सिफारिश करने वाले हैं। तो कुफार मक्का का जवाब जाहिर है, इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि वो इसका क्या जवाब देंगे। उसका यही जवाब है कि अल्लाह ही नफा नुकसान का मालिक है, लेकिन समझते हैं कि अल्लाह ने इनको भी कुछ हिस्सा दे दिया है, और ऐसा नहीं है, अल्लाह ने इनको कुछ हिस्सा नहीं दिया है। अल्लाह ताला ही ईमान वाले के लिए काफी होना चाहिए। कुल हस्बी अल्लाह, अल्लाह के नबी कहिए हस्बी अल्लाह, मेरा अल्लाह मुझे काफी है, और जो भी अल्लाह पर तवक्कुल करे अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है।
صحابہ کرام اور ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبنا اللہ، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. اسی طرح سے جب پورے عرب کے لوگ ٹوٹ پڑے مدینہ والوں پر اور خندق کھود کر کے مدینہ کے لوگ اپنی بستی میں رک گئے، اس موقع پر وہ کیا کہہ رہے تھے؟ حسبنا اللہ، ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اسباب کو اختیار کیا جائے لیکن اسباب پہ توکل نہ کیا جائے، توکل اللہ پر ہو. اللہ نے جن اسباب کو اختیار کرنے کا، وہ سبب کونی یا شرعی طور پر تقدیر کے اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے واقعی اس کو سبب بنایا ہو، نہ کہ آپ کا وہم ہو. گھونگا لٹکا لیا گلے میں، اللہ نے گھونگا کو ذریعہ بنایا ہے شفا کا. دھاگا باندھ لیا ہاتھ میں، اللہ نے شفا کا ذریعہ بنایا اسے تقدیری طور پر. تجربے سے بات ثابت ہے. تو جو طبعی طور پر اللہ تعالیٰ نے جیسے کھانا کھانے کو بھوک مٹانے کا ذریعہ بنایا ہے، پانی پینے کو اللہ تعالیٰ نے پیاس بجھانے کا ذریعہ بنایا ہے، دواؤں کو مختلف بیماریوں میں مختلف دواؤں کو اللہ نے شفا حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے. جن چیزوں کو کونی طور پر، کونی قدری طور پر جن چیزوں کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے، صرف آپ کا وہم نہیں ہے کہ آپ کے دماغ میں ہے کہ اس سے فائدہ ملے گا، حالانکہ حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے. تو اگر کوئی چیز طبی طور پر، کونی طور پر، قدری طور پر ثابت ہو جائے کہ سبب ہے تو آپ اس کو استعمال کریں، یا پھر شرعی طور پر ثابت ہو جائے کہ سبب ہے، جیسے دعا پڑھ کے دم کرنا شرعی طور پر ثابت ہے کہ سبب ہے شفا کے لیے، تو وہ سبب اختیار کیا جائے لیکن توکل اللہ پر ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے. وہی بلا ٹالے گا تو بلا ٹلے گی، اور وہی مصیبت دور کرے گا تو مصیبت دور ہوگی، وہی نفع دے گا تو نفع ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل حسبی اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون، ہر بھروسہ کرنے والے صاحب ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. تو یہاں پر اس آیت میں صاف صاف یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ کو چھوڑ کر جن سے بھی اپنا تعلق جوڑتے ہیں اور جن کو بھی بلاؤں کو ٹالنے کے لیے، حاجت روائی یا مشکل کشائی کے لیے پکارتے ہیں، وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں استفہام انکاری ہے. ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضر، اللہ مصیبت پہنچانا چاہے تو یہ مصیبت ٹال سکتے ہیں؟ نہیں ٹال سکتے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسا نہیں ٹال سکتے. تو اس سے ہر طرح کے شرک کو اس کے ذریعے سے باطل کر دیا گیا کہ کوئی کڑا، کوئی چھلا، کوئی دھاگا اور کوئی تعویذ اور کوئی گھونگا اور کوئی سیپی اور کوئی جوتا اور کوئی لیمو اور مرچی اور کوئی بھی ٹونا ٹٹکا، یہ سب کسی کام کے نہیں ہیں. اللہ ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے. موحد ہی جو ہے صحیح راستے اور حق راستے پر ہے، اور باقی سارے راستے باطل ہیں. یہ اس سے خبردار کر دیا گیا کہ اللہ ہی پر ہمارا توکل اور ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے. اس کے بعد میں شیخ نے ایک حدیث ذکر کی. عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور اسے امام احمد نے روایت کیا ہے. شیخ فرماتے ہیں بے سند لا بأس بہ، کہ اس سند میں کوئی حرج نہیں ہے. شیخ کی نظر میں گویا یہ سند ایسی ہے کہ جس کے ذریعے سے استدلال کیا جا سکتا ہے، اور سنن ابن ماجہ میں بھی یہ روایت ہے، اور اس کو بعض اہل علم نے ضعیف بھی قرار دیا ہے. بعض اہل علم نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے. بہرکیف شیخ اس کی سند کو لا بأس بہ قرار دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں پیتل کا کڑا دیکھا، گول پہنا ہوا، اس کے ہاتھ میں پیتل کا کڑا دیکھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ یعنی میرے دین میں تو یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں کہ کڑا پہنا جائے، تم کیا پہن کے رکھے ہو؟ اس کو علماء نے کہا استفہام انکاری، یہ پوچھنا مقصد نہیں تھا، انکار کرنا مقصد تھا. ما یہ کیا ہے، کیا پہن رکھا ہے؟ قال من الواہنہ، تو کہا کہ میرے ہاتھ میں ایک کمزوری ہے، بیماری ہے، اس سے دور کرنے کے لیے اسے پہن رکھا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزعها فإنها لا تزيدك الا وهنا، اس کو نکال کے پھینک دو، اس لیے کہ اس سے تمہاری بیماری بڑھے گی، تمہاری کمزوری بڑھے گی.
یعنی دنیا میں بھی اس کا فائدہ نہیں ہے، آخرت میں تو نقصان ہے ہی ہے، دنیا میں بھی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کم سے کم دنیا میں تعویذ پہننے سے، دھاگا باندھنے سے، کڑا پہننے سے، چھلا پہننے سے، گھونگا پہننے سے فائدہ مل جائے گا، دنیا میں بھی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فائدہ ہی نہیں بلکہ الٹا نقصان ہے۔ لا تزیدک الا وہنا، اس سے تمہاری بیماری بڑھے گی۔ فإنک لو مت وہی علیک، اگر یہ پہنے پہنے تم مر گئے، ما افلحت ابدا، تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور کامیابی کیا ہے؟ اللہ کی رضا کا حصول، اللہ کی جنت کا حصول، اللہ کے عذاب سے نجات، جہنم سے آزادی۔ کبھی کامیاب نہیں ہوگے، یعنی جہنم میں جاؤ گے، جنت میں نہیں جا سکتے۔ اگر تعویذ پہنے پہنے مر گئے تو آخرت میں ناکام ہو جاؤ گے، آخرت کی کامیابی نہیں ملنے والی ہے۔ تو اس حدیث میں بہت ساری باتیں معلوم ہوئیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بیماریوں سے بچنے کے لیے دھاگا، کڑا، چھلا، اس طرح کی چیزیں پہننا یہ سب شرک ہے، اور یہ حرام چیزوں سے دوا کرنا منع ہے۔ اور ایسے ہی اگر کسی شخص نے کوئی غلطی کر رکھی ہو، نادان ہو، تو اسے تعلیم دینا چاہیے اور برائی کا انکار کرنا چاہیے۔ اور شرک کا نقصان دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اور اسی طرح سے پوچھنا چاہیے کسی سے، اس طرح کی چیزیں کوئی پہنا ہو کہ بھائی یہ کیوں پہن رکھا ہے، اسے نہیں پہننا چاہیے، انکار کرنا چاہیے پوچھتے ہوئے، اور اس کی نیت اور مقصد کا بھی علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور یہ بات جاننا چاہیے کہ شرک یہ گناہوں میں کبیرہ گناہ ہے، اور شرک میں کوئی شخص نادانی میں بھی پڑتا ہے، یا ان کو پتا تھا جو پہنے ہوئے تھے کڑا چھلا یہ شرک ہے؟ نہیں پتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ پہنے پہنے مر گئے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص نادانی سے بھی شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی معافی نہیں ہوگی، اور کوئی شخص شرکیہ کام کرے تو سختی سے انکار کرنا چاہیے تاکہ اس کے دل میں اس شرک کی نفرت بیٹھ جائے۔ تو یہ رہی دوسری دلیل، آیت کے بعد دوسری دلیل رہی اس مسئلے کی کہ یہ دھاگا اور کڑا اور چھلا یہ چیزیں پہننا شرکیہ کام ہے۔ اس سلسلے میں تیسری حدیث جو کہ امام احمد کی روایت ہے، عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ ومن تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ لہ۔ جو آدمی تمیمہ لٹکائے، جو آدمی کوڑی لٹکائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے۔ یہ بد دعا ہے کہ جو کوڑی لٹکائے، جو تعویذ لٹکائے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے، اس کے مقصد کو پورا نہ کرے۔ اور دوسرا جملہ ہے وَمَن تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ۔ جو شخص گھونگھا لٹکائے، سیپی لٹکائے، تو اللہ تعالیٰ اسے سکون نہ دے، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو کم نہ کرے۔ تو دونوں باتوں پر یہاں بد دعا کیا گیا ہے، اور وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے کہ جو آدمی اس طرح کی چیزیں لٹکائے، اپنے گلے میں لٹکائے، بازو میں لٹکائے، اور اس سے فائدہ سمجھتا ہو، تو اس کے لیے بد دعا کیا جائے کہ اللہ تمہاری مراد پوری نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اللہ کی توحید کو چھوڑ کر شرکیہ کام کر رہے ہو۔ اسی طرح سے ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس شخص نے گھونگھا لٹکایا، کوڑی لٹکایا، تو اس نے شرکیہ عمل کیا۔ تو جو شخص اپنے جس مقصد سے وہ لٹکا رہا ہے، اس مقصد کا کیا ہے، اس کا کہ اسے فائدہ پہنچ جائے، اس کی مراد پوری ہو جائے، اس کی بیماری دور ہو جائے، تو اسے بد دعا دو کہ اللہ تمہاری مراد کبھی پوری نہ کرے، اللہ تمہارا مقصد کبھی پورا نہ کرے، اللہ تعالیٰ تمہاری بیماری کو کبھی دور نہ کرے، اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی سکون نہ عطا کرے، کیونکہ تم اللہ کی مخالفت کر رہے ہو، تم اللہ کے روکے ہوئے شرک میں مبتلا ہو رہے ہو، شرک کا ارتکاب کر رہے ہو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شرکیہ کام ہے، اور اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اور جو ایسی حرکت کرے اسے بد دعا دینا چاہیے۔ اسی طرح سے
اگلی دلیل پیش کی شیخ نے ابن ابی حاتم کی روایت جو حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کے ہاتھ میں دھاگا بندھا ہوا دیکھا جو اس نے بخار سے بچنے کے لیے باندھ رکھا تھا، تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس دھاگے کو کاٹ دیا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ ہاتھ میں دھاگا باندھے ہوئے بخار کی وجہ سے، گویا پوچھا کہ بھئی کیوں دھاگا باندھے ہوئے؟ بخار تاکہ نہ آئے، یا بخار رہتا ہے باندھ لیتا ہوں تو آرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کے لوگ کہتے ہیں، تعویذ باندھنے والے اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کاٹ دیا، فقطعہ، اس دھاگے کو انہوں نے کاٹ دیا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک برائی دیکھی، اس برائی کو ختم کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان برائی دیکھے اور برائی کو ختم کرنے کی وہ طاقت رکھتا ہے تو اسے اس برائی کو ختم کر دینا چاہیے۔ اور اس کے بعد حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس برائی کے رد کے لیے قرآن پاک کی آیت پڑھی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اور لوگوں کی اکثریت اللہ پہ ایمان تو لاتی ہے لیکن ساتھ میں شرک بھی کرتی ہے۔ یہ آیت شرک اکبر سے متعلق ہے، کفار کے تعلق سے ہے کہ کفار یا اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی ربوبیت پہ ایمان لاتے ہیں کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، کائنات کا چلانے والا ہے، لیکن وہ الوہیت میں شرک کرتے ہیں، عبادت میں شرک کرتے ہیں، دعا اللہ کے سوا دوسروں سے مانگتے ہیں، اللہ کے سوا دوسروں کو مصیبت میں پکارتے ہیں، دوسروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، تو الوہیت کا شرک کرتے ہیں۔ کفار کے بارے میں آیت ہے کہ اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں، ربوبیت کا، توحید ربوبیت ان کے پاس ہے، لیکن توحید الوہیت میں شرک کے مرتکب ہیں۔ لیکن اس آیت کو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دھاگا پہننے والے کے سامنے پڑھا، گویا شرک اکبر والی آیت کو شرک اصغر والے مسئلے میں پڑھ کے سنایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک اکبر سے متعلق آیات کو شرک اصغر کے بارے میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ یہ تو مورتیوں کے تعلق سے ہے، تو فلاں کے تعلق سے ہے، تو اس کو تم کہاں پڑھ رہے ہو؟ تو ہر شرک اس میں شامل ہے۔ جب کسی شرک کا کہیں رد ہو رہا ہو تو ہر چھوٹا بڑا شرک اس میں شامل ہوتا ہے، اور جو آیات شرک اکبر سے متعلق ہوں شرک اصغر کی تردید میں بھی ان آیات کو پڑھا جا سکتا ہے، جیسا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کیا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دھاگا پہننا، دھاگا باندھنا بخار وغیرہ یا کسی بھی مصیبت سے بچنے کے لیے تعویذ کے طور پر ایسا کرنا شرک ہے، اور جس آدمی کو یہ شرک مٹانے کی طاقت ہو اس کے اوپر اسے مٹا دینا فرض ہے، اور شرک اکبر سے متعلق آیات کو شرک اصغر میں پڑھ کر کے سمجھانا، اور یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاں توحید اور شرک دونوں اکٹھا ہو جائے وہاں توحید باقی نہیں رہتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسی توحید کو قبول نہیں کرتا جس میں شرک کی ملاوٹ ہو۔ اللہ تعالیٰ توحید خالص ہی کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید خالص کی معرفت عطا فرمائے اور ہر طرح کے چھوٹے بڑے شرک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔